کبھی کبھی جو چیزیں ہمیں خوشی دینے کے لیے بنائی جاتی ہیں وہی ہمارے خوف کی سب سے بڑی وجہ بن جاتی ہیں۔ کراچی کی ایک معروف گلی میں رہنے والی فیملی صاحب فیملی خاندان نے ہفتہ کے اختتام پر کچھ وقت سکون اور آرام کے لیے کراچی شہر سے باہر ایک فارم ہاؤس پر جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے ساتھ 2 اور خاندان تھے، محترم فیملی اور جناب فیملی۔ تینوں فیملیوں میں پرانے تعلقات تھے اور ان کے بچے بھی ایک دوسرے کے ساتھ گھل مل چکے تھے۔ فارم ہاؤس کراچی شہر سے تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا، جہاں کھلی فضا، سبزہ اور ایک پرانا برگد کا درخت موجود تھا جس کے نیچے بیٹھنے کے لیے ٹیبلیں لگی ہوئی تھیں۔ شام کو جب بچے کھیل کود سے تھک گئے تو سب نے باربیکیو کیا، ہنسی مذاق کیا اور رات گئے سونے چلے گئے۔ صبح فجر کے وقت سب اٹھ گئے اور ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کر 1 گھنٹہ اور انجوائے کیا۔ اس دوران جناب فیملی کی 16 سالہ لڑکی بھنڈی بار بار درخت کے پاس جاتی اور کرسی پر بیٹھ جاتی۔ اس وقت تینوں فیملیوں نے بھنڈی کی یہ بات نوٹ نہیں کی۔ دوپہر سوا 2 بجے سب نے پیکنگ شروع کی اور 5 بجے شام میں واپسی کے لیے نکل گئے۔ اگلے دن کی عجیب صبح۔ اگلی صبح جناب فیملی کی 16 سالہ بیٹی بھنڈی کی حالت کچھ عجیب تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، آنکھوں میں خوف، چہرہ زرد اور بار بار بس ایک ہی بات دہرا رہی تھی، مجھے واپس فارم ہاؤس لے چلو، مجھے اس درخت کے نیچے بیٹھنا ہے، وہ میرا انتظار کر رہا ہے۔ یہ الفاظ سن کر سب فیملی والے چونک گئے۔ محترم فیملی نے فوری طور پر بھنڈی کے والدین کو اطلاع دی۔ ہنا اب کسی اور زبان میں بھی بڑبڑانے لگی تھی جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ رات بھر وہ جاگتی رہی اور کہتی رہی کہ وہ یہاں نہیں، درخت کے نیچے ہے، مجھے بلاتا ہے۔ مسجد اور پیش امام سے مدد۔ آخرکار جناب فیملی کے سربراہ نے محلے کی قریبی مسجد کے امام صاحب مولانا زبیر سے رابطہ کیا۔ امام صاحب نہایت سنجیدگی سے بات کو سنا اور جب انہوں نے بھنڈی کو دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ کوئی عام معاملہ نہیں۔ مولانا صاحب نے کچھ سوالات کیے اور پھر کہا، اس بچی پر جن کے اثرات ہیں، وہ فارم ہاؤس کا درخت اور وہ ٹیبل، یہ کسی وقت کسی جن کی جائے قیام تھی۔ اس نے لڑکی کو اپنے زیر اثر لے لیا ہے۔ روحانی علاج کا آغاز۔ مولانا صاحب نے اسی وقت قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ انہوں نے سورہ بقرہ، آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر بھنڈی پر دم کیا۔ پہلی رات وہ بہت بے چین رہی، چیخی چلائی، مگر مولانا زبیر نے ہمت نہ ہاری۔ 7 دن تک یہ عمل جاری رہا۔ ہر دن تلاوت اور دم کے بعد بھنڈی کچھ بہتر محسوس کرنے لگی۔ 7ویں دن مولانا صاحب نے سورہ جن کی چند آیات پڑھ کر دم کیا اور کہا، انشاءاللہ اب یہ مکمل صحت یاب ہو چکی ہے، مگر تم سب کو نصیحت کرتا ہوں کہ باللہ تحقیق ایسی جگہوں پر نہ جایا کرو جہاں اثرات ہو سکتے ہیں۔ انجام اور سبق۔ بھنڈی مکمل صحت یاب ہو گئی۔ اس نے دوبارہ کبھی فارم ہاؤس کی بات نہ کی۔ یہ واقعے تینوں خاندانوں کو قریب لایا، مگر سب نے یہ عہد کیا کہ آئندہ ایسی جگہ جانے سے پہلے معلومات ضرور حاصل کریں گے۔ مولانا زبیر نے آخر میں کہا، قرآن پاک میں ہر بیماری کا شفا ہے اور جنات کا علاج بھی وہی ہے جو اللہ کے کلام سے کیا جائے۔